بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المقصد الثانی، دوسرا مقصد فی المنصوبات، منصوبات کے بارے میں ہے۔ المنصوبات الاسماء المنصوبات، منصوب اسماء اثنا عشرہ قسمن، 12 قسمیں ہیں، یعنی منصوبات اسماء کی 12 قسمیں ہیں۔ المفعول المطلق، مفعول مطلق، و بہی اور مفعول بہی، و فیہ اور مفعول فیہ، و لہو اور مفعول لہو، و معہ اور مفعول معہ، والحال اور حال، والتمییز اور تمییز، والمستثنی اور مستثنی، و اسم ان و اخواتہا اور انا اور اس کے اخوات یعنی ہم مثل کا اسم، و خبر کانا و اخواتہا اور کانا کی خبر، کانا اور اس کے اخوات یعنی ہم مثل کی خبر، والمنصوب بلا التی لنفی الجنسی اور وہ منصوب اسم کہ جو اس لا سے ہو کہ جو جنس کی نفی کے لیے ہے، یعنی لا نفی جنس کا منصوب اسم، و خبر ما ولا المشبہتین بلیسا اور ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہیں ان کی خبر، یعنی ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر۔ یہ 12 اسماء جو ہے یہ منصوب ہوتے ہیں۔ فصل یعنی ھذا فصل، المفعول المطلق، مفعول مطلق، یہ فصل مفعول مطلق کے بارے میں ہے۔ مفعول مطلق کو اس لیے مقدم کیا ہے کیونکہ اس کو مطلقاً مفعول کہنا درست ہوتا ہے، جبکہ باقی جو مفعول ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہی، فیہ، لہو، معہ یہ قید لگانا پڑتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ایسی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو 5 مفعولوں کے اندر چونکہ یہ مفعول اصل ہے اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا۔ المفعول المطلق، مفعول مطلق، وہو مصدر بمعنی فعل مذکور قبلہ اور وہ ہوا ضمیر کا مرجع مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق اور وہ مصدر ہوتا ہے اس فعل کے معنی میں جسے اس مصدر سے پہلے ذکر کیا گیا ہو، یعنی یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے یہ فعل کے بعد آتا ہے اور جس فعل کے بعد آتا ہے اسی فعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال آگے آ رہی ہے۔ وَيُذْكَرُ اور ذکر کیا جاتا ہے اس کو یعنی مفعول مطلق کو، للتاکیدی تاکید کے لیے، کلام میں پختگی کے لیے، کا ضربت ضربن جیسا کہ میں نے خوب مارا۔ اب دیکھیے اس میں ضربت فعل ہے اور آگے ضربن مصدر آ رہا ہے اور یہ مصدر اسی ما قبل ضربت فعل کا ہی ہے، اسی فعل کے معنی میں ہی ہے، لہٰذا یہ ضربن جو ہے یہ یہاں پر مفعول مطلق ہے۔ تو اب مارنے میں تاکید کا معنی یوں ہو رہا ہے کہ ضربتو کا مطلب تھا مارا، لیکن جب ضربن لگا دیا تو اب معنی بنے گا ضربتو ضربن، میں نے خوب مارا، مارنے میں تاکید ہے خوب کے ساتھ۔ او لبیان النوع یا پھر ذکر کیا جاتا ہے نوع کو بیان کرنے کے لیے، یعنی مفعول مطلق کو کلام میں ذکر کیا جاتا ہے نوع کو، قسم کو بیان کرنے کے لیے۔ کیسے؟ نحو جیسے جلستو جلست القاری، جلستو کا مطلب تھا میں بیٹھا، لیکن جب لگایا جلست القاری تو اب بیٹھنے کی جو قسم ہے اس کی جو نوعیت ہے وہ بیان ہو گئی کہ قاری کے بیٹھنے کی طرح۔ جلستو جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ اب اگر آپ اس میں دیکھیں کہ جلستو فعل ہے اور آگے جو جلستا ہے یہ مصدر ہے اور یہ ما قبل جلستو فعل کا ہی مصدر ہے، لہٰذا یہاں پر یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق نوعی ہے۔ پیچھے والا ضربتو ضربن میں جو مفعول تھا ضربن وہ مفعول مطلق تاکیدی تھا۔ اچھا جی، او لبیان العددی یا پھر مفعول مطلق ذکر کیا جاتا ہے عدد کو بیان کرنے کے لیے۔ کیسے؟ کا جلستو جلستن او جلستینی او جلساتن، جیسا کہ جلستو میں بیٹھا، جلستن ایک مرتبہ،
او جلستین یا 2 مرتبہ، او جلساتن یا کئی مرتبہ۔ تو اب اس کے اندر جلستو فعل ہے اور آگے جلستن یا جلستین یا جلساتن جو ہے یہ سارے مصدر ہی ہیں، ان میں سے کوئی ایک اس کا مفعول مطلق بنے گا، جس کو بھی بنا لیں۔ تو یہ ما قبل فعل کا ہی مصدر ہے اور یہ فعل کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک چیز اور بھی بتا رہے ہیں صاحب کتاب، وہ یہ ہے کہ جو مفعول مطلق تاکید کے لیے ہوتا ہے اس مفعول مطلق کی تثنیہ یا جمع نہیں آتی، لیکن جو مفعول مطلق تعداد کو یا نوع کو یعنی قسم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اس کی تثنیہ اور جمع آ سکتی ہے، جیسے کہ اس مثال میں عدد کی بیان کے لیے جلستن کی تثنیہ اور جمع بھی آ رہی ہے، جلستین اور جلساتن۔ دوبارہ اس کا ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں۔ جلستو میں بیٹھا، جلستن 1 مرتبہ بیٹھنا یا 2 مرتبہ بیٹھنا یا کئی مرتبہ بیٹھنا۔ اب آگے جو بات بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیچھے تو اب تک ہم نے جو مفعول مطلق پڑھا وہ یہ تھا کہ جیسا فعل تھا ویسا ہی اس کا مصدر تھا۔ اب آگے جو آ رہا ہے اس کے اندر فعل اور مصدر کے اندر فرق ہوگا، یعنی فعل اور مصدر کا مفعول مطلق کا معنی تو ایک جیسا ہوگا یا حروف اصلیہ تو ایک جیسے ہوں گے، لیکن باقی چیزوں میں فرق ہوگا۔ کیسے؟ آگے مثالوں میں دیکھتے ہیں۔ وقد یکون، اور کبھی کبھار مفعول مطلق ہوتا ہے، من غیر لفظ الفعل المذکوری، ذکر کردہ فعل کے لفظ کا غیر، یعنی پیچھے جو فعل ذکر کیا گیا اس فعل کے علاوہ ہوتا ہے مفعول مطلق کا مصدر۔ کیسے؟ نحو جیسے قعدت جلوسن، میں خوب بیٹھا یا میں اچھی طرح بیٹھا۔ اب اس میں دیکھیے قعدت اس کا مطلب بھی بیٹھنا ہے، جلوسن اس کا مطلب بھی بیٹھنا ہے، معنی دونوں کا ایک ہے لیکن دونوں کے حروف اصلیہ، دونوں کا مادہ، دونوں کے الفاظ ایک دوسرے کا غیر ہیں۔ تو جب معنی ایک ہے تب بھی جلوسن ما قبل قعدت فعل کا مفعول مطلق بنے گا کیونکہ معنی ایک ہے۔ آگے دیکھیے وَأَنبَتَ نَبَاتًا، اور اس نے اچھی طرح اگایا۔ انبتا معنی اگایا، نباتن معنی اگانا۔ اب انبتا جو ہے یہ باب افعال جو کہ ثلاثی مزید فی ہے اس کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور نباتن یہ نصر ینصر سے مصدر ہے۔ اب نصر ینصر یہ مجرد ہے اور انبتا یہ مزید فی ہے، تو دونوں میں باب کے اعتبار سے فرق آ گیا تو لفظی مطابقت نہ رہی کہ باب میں مطابقت نہیں ہے، لیکن معنی چونکہ دونوں کا ایک ہے، انبتا کا مطلب بھی اگانا ہے اور نباتن کا مطلب بھی اگنا یا اگانا ہے، لہٰذا نباتن انبتا فعل کا مفعول مطلق بنے گا۔ وقد یحذف فعلہ، اور کبھی کبھار اس کے یعنی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، لقیام قرینۃ، قرینے یعنی نشانی کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اچھا، حذف جو کیا جاتا ہے وہ کس طور پر کیا جاتا ہے؟ جوازن، جوازی طور پر، یعنی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ کیسے؟ قولک للقادمی، جیسے کہ تمہارا آنے والے سے کہنا، قادم مطلب آنے والا، قول مطلب کہنا، جیسا کہ تمہارا آنے والے سے کہنا خیر مقدمن، اچھی طرح آنا۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ ای قدمتا قدومن خیر مقدمن، آپ کو اچھا آنا مبارک ہو۔ تو قدمتا جو فعل ہے، قدمتا قدومن، یہ دونوں محذوف تھے، اور خیر مقدمن ان کا مفعول مطلق یہ لفظوں میں موجود تھا۔ اور قرینہ یہاں پر کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ خیر مقدمن میں جو مقدمن ہے اس میں آنے کا ذکر ہے، اور جو آیا ہے اس کی حالت بھی بتا رہی ہے کہ وہ آیا ہے۔ تو آنے والے کی جو حالت ہے یہ قرینہ ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہاں پر آپ فعل کو حذف کر کے یعنی قدمتا قدومن کو حذف کر کے اگر آپ خالی خیر مقدمن کہیں گے جب بھی آپ کو قدمتا کا معنی حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، ووجوباً سماعاً، اور کبھی کبھار مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے وجوبی طور پر سننے کے اعتبار سے، یعنی ہم نے عربوں سے ہی اس طرح سنا ہے، ہم نے عربوں سے ان مفعول مطلق کے ساتھ فعل کو نہیں سنا بلکہ انہوں نے بولا تو صرف مفعول مطلق ہی کو بولا، تو جیسا پھر عربوں نے پڑھا پھر
ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم بھی ان کو ویسا ہی پڑھیں۔ کیسے؟ نحو جیسے سقین، اس کا مطلب ہے پلانا، شکرن شکر ادا کرنا، حمدن تعریف کرنا، راعین حفاظت کرنا۔ یہ چاروں کے چاروں مفعول مطلق ہیں۔ اب ان کے کیا فعل محذوف ہیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ ای یعنی سقاک اللہ سقین، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح پلائے، سقا پلائے، کا آپ کو، اللہ سقین اچھی طرح یا خوب، اللہ پاک آپ کو خوب پلائے۔ تو سقین یہاں مفعول مطلق ہے سقا فعل کا، اور یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، تاکید بیان کر رہا ہے۔ اچھا، وشکرتو کا شکرن، اور میں نے آپ کا خوب شکر ادا کیا۔ اس میں شکرتو یہ جو فعل ہے شکرن اس فعل کا مفعول مطلق ہے، اور شکرن یہاں مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ میں نے آپ کا خوب شکریہ ادا کیا۔ وحمدتک حمدن، اور میں نے آپ کی خوب تعریف کی۔ یہاں پر حمدن ماقبل فعل حمدتو کا مفعول مطلق ہے۔ ورعاک اللہ، ورعاک اللہ رعین، اور اللہ آپ کی خوب حفاظت فرمائے۔ یہاں پر رعین رعا فعل جس کا مطلب ہے حفاظت کرنا، اس کا مفعول مطلق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت ترجمہ اور سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔